درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ویورز، بڑا ہی پیارا اور انوکھا انفارمیٹیو سلسلہ لے کر کے آپ کی خدمات میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اپنی گفتگو کو سنوارنے کے لیے، اپنی بات چیت کو درست کرنے کے لیے کچھ رولز کو، کچھ اصولوں کو سیکھا، جانا۔ آئیے کہ ہم اس ایپیسوڈ میں اور اصولز کی طرف مزید اپنی باتوں کو، اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں۔ آئیے جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا، سمجھا، سیکھا، اس کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں وہ چیزیں یاد بھی رہیں اور ان کو ہم اپنی شخصیت میں، اپنے آپ میں اپلائی بھی کر سکیں، انکلوڈ بھی کر سکیں اور مزید اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ ہمارے اس پیارے سلسلے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس پروگرام سے آپ سیکھ بھی رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے، اور مجھے تو یہ بھی امید ہے کہ آپ لکھ بھی رہے ہوں گے، اس لیے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں ہمیں جگہ عطا کرتے ہیں۔ امید ہے آپ اپنے قلم کے ذریعے ان باتوں کو نوٹ بھی فرمائیں گے، لکھیں گے بھی، تاکہ باتیں یاد بھی رہیں اور یاد رہنے کے ساتھ ساتھ آپ اس پر عمل بھی کر سکیں۔ اس لیے کہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، مائنڈ از لائک اے ٹارچ، انسان کا دماغ یہ ٹارچ کی طرح ہوتا ہے۔ جب انسان کچھ لکھتا ہے اور پھر اس لکھے ہوئے کو دیکھتا ہے نا، تو اسے وہ بات یاد بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں، اٹھائیں اپنی پینسل، ڈائری ہاتھ میں لے لیجئے اور اس کو نوٹ بھی فرما لیجئے۔ جو ہم نے پہلا پرنسپل اور اصول سیکھا تھا وہ یہ تھا، نیور اسپیک اگینسٹ شریعہ۔ دوسرا ہم نے یہ سیکھا تھا، بی پریزنٹ۔ تیسرا ہم نے یہ سیکھا تھا، ڈونٹ بی ججمنٹل فار دا پرسن ہو ٹاکس ٹو یو، ڈونٹ انٹرپٹ ڈیورنگ دا ٹاک، ٹیک کیئر آف یور ٹیون۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ٹیک کیئر آف یور ٹیون یہ بھی جانا اور سمجھا تھا۔ ناظرین، ویورز، اس ایپیسوڈ میں ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اور بڑے اچھے سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ اس سلسلے کے اندر، اس پروگرام کے اندر، جس کا نام ہے محبت کی زبان، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہوا کرتے ہیں جو ہمیں زبان کے اچھے استعمال، اچھی گفتگو کیسے کریں، میٹھی باتیں کیسے کریں، ہماری گفتگو میں انہینسمنٹ کیسے آئے، اس حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں، مدنی پھول دیتے ہیں، اچھی اچھی پھولوں بھری باتیں ہم سے وہ کرتے ہیں اور اس کو ہم نوٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں اور اپلائی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے آج بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور تھوڑا سا ہم وہیں سے کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے جہاں سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا تھا کہ بات کریں تو نرم آواز سے بات کریں، اس لیے کہ بلند آواز سے جب بات کرتے ہیں نا ناظرین، تو سامنے والا ڈر جاتا ہے۔ ڈرے نہ بھی تو اسے ایک ایسی حالت محسوس ہوتی ہے، وہ کمفرٹیبل زون میں نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا تو بڑا ہی عجیب ہے، یہ گفتگو کرنے والا بڑا غصے والا آدمی ہے، اس لیے کہ اس کی باتوں کی ٹون تو بڑی تیز ہے۔ تو ناظرین، اسی لیے ہمیں اپنی گفتگو جب ہم اسٹارٹ لیں نا، تو بات کرنے کا انداز ہی اتنا میٹھا ہو جائے نا، اتنا سریلا انداز ہو جائے نا کہ بات سننے والا آپ کی باتوں میں گم ہو جائے اور وہ سوچنے لگے
جس کی باتیں اتنی پیاری ہیں وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت کتنی پیاری ہوگی اور کتنی اچھی ہوگی۔ ناظرین، بات کرنے کی جو ٹیون ہوتی ہے، اس آواز کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ کی گفتگو پر بھی اور آپ کی شخصیت پر بھی۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں۔ ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو جامعۃ المدینہ کو رن کرتی ہے، جس کو ہم مجلس جامعۃ المدینہ کہتے ہیں، اس کے ہمارے رکن بھی ہیں، اس مجلس کے بڑے پیارے ساتھی بھی ہیں، مولانا شان الہی مدنی۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بتائیں کہ گفتگو کرتے وقت آواز کا کتنا رول ہوتا ہے اور وہ کس طریقے کا اپنا امپیکٹ چھوڑ کے جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ تھا، اس میں ہم نے جو آخری بات بیان کی تھی کہ اپنے لہجے کو نرم رکھیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں اور اس کا وہ موقع نہیں ہوتا ہے کہ وہ بلند لہجے میں اور بلند آواز سے بولی جائے، تو اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا تو آپ کی بات کا جو وزن ہے نا وہ وزن کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی بات کو وزندار بنانا چاہتے ہیں اور بات وہ موقع ایسا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں اگر چیخ کر بولوں گا، میں اگر چلا کر بولوں گا تب میری بات جو ہے نا زیادہ وزندار ہوگی، ایسا نہیں۔ اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آواز کو وزندار بنانے کے لیے، آپ کی بات کو وزندار بنانے کے لیے آپ کی آواز کا وزن میٹر نہیں کرتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کہ اگر آپ اپنے بات کو وزندار بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے، اور اگر آپ محبت میں اور اس نرم لہجے میں بھی اگر آپ بات کریں گے نا اور سننے والے کے دل میں اگر آپ نے محبت بٹھائی ہوئی ہے تو آپ کی بات کو ایکسیپٹ کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بات کرتے ہیں اور چیخ کے، یعنی کہ ایک دم زور سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کی بات کا وزن کم ہو جاتا ہے، تو اس کا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعتبار نہیں کیا جاتا کہ یہ تو ہمیشہ چیختا رہتا ہے، اس کی بات کیا سنیں آپ۔ اچھا، ایک ساتھ یہ ہوا بھی، آپ نے جو کہا نا کہ اگر آپ اچھی بات بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کی ٹیون ہائی ہے تو اچھی بات بھی جو نا بندے کو تکلیف ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ ایسا ہوا بھی، ایگزیکٹ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا۔ ایک شخصیت ہے، بڑی پیاری ہے اور بڑے اچھے اسلامی بھائی ہیں وہ ہمارے، بڑے اچھا ان کا انداز بھی ہے، لیکن کبھی کبھی نا وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کرتے کرتے ان کی بات کا جو ٹیون ہوتا ہے نا وہ بڑا ہائی ہو جاتا ہے۔ اور میں جب فرسٹ ٹائم ان سے ملا، بیسیکلی میں ان کو جانتا نہیں تھا، جب ان سے ملا میں پہل اور وہ بات کرتے کرتے بہت تیز بولنے لگے تو میں تو گھبرا گیا۔ میں نے لگتا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا اچھا انسان نہیں ہے، یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی اٹھک بیٹھک کر سکیں، ان کو کمپنی دے سکیں، یہ اس طرح کے نہیں ہیں۔ لوگ پسند کرتے ہیں اسی کو عطا مصطفیٰ بھائی کہ جو سافٹ لہجے میں بات کرنے والے ہوں۔ ناظرین، کچھ لوگ آپ کو ایسے یاد ہوں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب بات کرتا ہے نا دل کرتا ہے بس اس کی سنتے ہی چلے جاؤ، یہ جب بات کرتا ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ جب بولتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ اور کبھی کبھی کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بات کر رہا ہے، کب چپ ہوگا یہ، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ارے کب چپ ہوگا یہ، کم سے کم اب بات کو ختم کرے۔ تو دو طریقے کے لوگ ہیں، اب آپ کس میں بننا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں میں کہ لوگ یہ کہیں کہ ارے کب چپ ہوگا یہ، یا ان لوگوں میں کہ جو آپ کی اگلی بات سننے کے لیے لوگ بے چین ہو جائیں؟ تو آپ کی ٹیون کا، آپ کے لہجے کا اتنا بڑا کردار ہے کہ آپ اپنی بات کو وزندار کرنا چاہتے ہیں، سامنے والے کو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، تو آپ کا وہ انداز اتنا اچھا ہونا چاہیے۔ یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ ٹیون میٹر کرتی ہے۔ اس بات کو نہیں آپ کی بات وزندار ہے تو آواز بھی آپ کی گرجدار ہونی چاہیے، بلکہ آواز میٹھی ہوگی تو آپ کی بات کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو یہ بڑی پیاری سنت مبارکہ بھی ہے کہ ہم بات کریں تو نرم آواز ہو کے بات کریں، پست آواز ہو کر کے بات کریں۔ یہ تو سمجھ لیا شان بھائی کہ گفتگو اچھی کرنے کے لیے آپ کی ٹیون کو ایک کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ اس کا جو ایک بات کرنے کا جو لیول ہے آواز کا، ہم یہ کیسے جانیں اور کیسے پہچانیں کہ میری آواز جو ہے نا یہ بڑھ رہی ہے یا میں تیز آواز بات کرتا ہوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے بارے میں سمجھ نہیں سکتا، اپنے بارے میں جان نہیں سکتا۔ اس لیے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ نے اپنا چہرہ دیکھا ہے تو آپ کہیں گے دیکھا ہے، لیکن آپ بیسیکلی چہرہ اپنا نہیں دیکھ پائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مرر میں اپنے آپ کو دیکھا ہوگا، آپ نے شیشے میں دیکھا ہوگا، اور شیشے میں جو آپ کی ایگزیکٹ سچویشن ہے نا وہ نہیں پتہ لگتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ اصل میں اس کے لیے جو ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں
تو اس کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتا ہے نا وہ شاید ان کو شروع سے ہی عادت ہوتی ہے, وہ بات کرتے کرتے وہ ان کا جو لہجہ ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. اس کے لیے تھوڑی کوشش کرنی ہوگی, اور اس کے لیے باقاعدہ یا تو ایک موبائل کو چاہیں تو اپنی بات کرنے, آپ کو لگا ہے کہ میں کہیں بات کرنے جا رہا ہوں, کہیں لیکچر دینے یا کسی کو سمجھانے جا رہا ہوں, تو اپنی ریکارڈنگ آپ لگا لیں, یعنی کہ اپنے موبائل کو ریکارڈ پہ لگا لیں. اچھا, پھر اس کے بعد میں آپ اس کو بعد میں سنیں, پھر آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ مجھے یہ انداز اس لہجے میں بات کرنی چاہیے تھی, یعنی آپ کو تھوڑا سا ریئلائز ہوگا اس چیز کا کہ یہاں مجھے اس انداز سے کرنی چاہیے تھی. ایک تو طریقہ یہ. دوسرا یہ کہ آپ کسی کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ سامنے والا ہے کہ اس کو آپ بولے, یا اپنے کسی فرینڈ کو آپ اس طریقے سے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی ہر انسان کو نا اپنا ایک محاسب بنا لینا چاہیے. بالکل ایسے ہی, یعنی ایک اپنا اس طرح کا دوست یا فرینڈ بنا لیں بھائی, ان کو بول دیں کہ بھائی جب میں بولوں نا یار, یہ جب میں بات کروں تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کہاں پہ تھوڑا سا رائٹ سے ہٹ رہا ہوں, کہاں پہ تھوڑا سا میری بات میں آواز تیز ہو جا رہی ہے, کہاں پہ میں بات کرتے کرتے سامنے والے کو جو ہے نا تکلیف پہنچا رہا ہوں. یہ تو صرف ایک بات کی بات ہوگی ناظرین, بات نہیں, بلکہ اس کے علاوہ آپ کو اپنا ایک محاسب, آپ کو اپنا ایک ساتھی ایسا, ایک فرینڈ ایسا ضرور بنا لینا چاہیے جو آپ کو مکمل فوکس کرے, اور آپ کی جو نا چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو احساس نہیں ہوتا بسا اوقات, لیکن ہم وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم کو پتہ نہیں ہوتا بسا اوقات, لیکن ہم وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارا کوئی اس طرح کا ساتھی ہو نا جو ہمیں نوٹس کرے اور دیکھ کر کے بتائے کہ آپ کے اندر یہ چیز تھوڑا سا اگر ایسے ہے نا, اس کو اگر آپ اس طرح کر لیں گے تو مزید آپ کی شخصیت پیاری ہو جائے گی. آپ جو بولتے ہیں نا وہ بولنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس موڈ میں لے کے چلے جائیں گے تو تھوڑا سا آپ کا مزید بولنے کا انداز بہتر ہو سکتا ہے. صرف بولنے کے لیے نہیں, بلکہ آپ اپنی پوری جو بھی آپ کا ڈیلی روٹین ہے, آپ اس کے لیے اپنا ایک ساتھی, ایک کولیگ, ایک فرینڈ آپ بنا سکتے ہیں جو آپ کو بتا سکے کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں, آپ تھوڑا سا اس کو اگر دور کر لیں گے نا تو آپ کی شخصیت بہت پیاری ہو جائے گی. اچھا, اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. کوئی سوچے کہ نہیں میں اپنے اندر کمیوں کے لیے کسی کو میں بول رہا ہوں, وہ میرے اندر کمی ڈھونڈ رہا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی کمی اگر آپ کے وہ ایک ساتھی آپ کو بتا دے گا تو دوسرے لوگ جو اگر آپ کے اندر سے وہ کمی دور نہیں ہوئی, دوسرے لوگ اگر وہ برائی کریں گے تو وہ بھی گناہ میں ملوث ہوں گے. جی جی, یہ ایسا بھی ہوگا کہ ارے وہ کیسے بات کرتا تھا, ارے اس کو دیکھو, اس کو تو بات کرنے کا تمیز ہی نہیں ہے. گناہ کا سبب آپ چاہیں تو مطلب اپنے انداز ایسا لگیں کہ آپ اس لیے نہیں کریں کہ میں لوگ میری تعریف کریں, یہ تو یہ بھی ایک حب جہاں میں آ جائے گا. اچھی نیت سے کہ میں جس کو بتانا چاہ رہا ہوں نا وہ سمجھ میں آئے اس کو, ایسا ہوتا ہے. اچھا, یہاں بھی ہمیں اچھی نیت کرنا ضروری ہے. ہاں بالکل, یہ تو ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ میں اگر اپنی گفتگو کو اچھا کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں, یا لوگ جو ہے نا میرے اوپر فخر کریں, یا میں لوگوں پہ اپنے آپ کو فخری انداز میں پیش کروں. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے, بلکہ نیتیں کیا کیا اس میں ہو سکتی ہیں, تھوڑا سا اس کو اگر آپ بتا دیں. وہی کہ نیت ہی جو چیز ہے کسی چیز کو عبادت بھی بنا سکتی, عبادت بھی بنا سکتی ہے, اور وہی نیت کبھی کسی چیز کو گناہ بھی بنا سکتی ہے. صرف ایک نیت کی بات ہے. یوں سمجھے نیت جو ہے نا, انٹینشن, یہ تو ایک پورا ایک ٹاپک ہے. ابھی ہم صرف اگر یہ ہم بات کریں کہ ہمیں اپنا ٹیون اچھا کرنا ہے, ہمیں اپنا لہجہ اچھا کرنا ہے ناظرین, تو اگر ہم یہ اچھی نیت کر لیں کہ میں جس کو سمجھانے جا رہا ہوں, کوئی ایک نیکی کی بات, کوئی اچھی بات بتانے جا رہا ہوں, میں اس لیے اپنا لہجہ سافٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ سمجھ جائے, تاکہ اس کو محبت ہو. جب سامنے والے کو محبت ہوگی اور ہماری زبان میٹھی ہو جائے گی, وہ میری بات کو ایکسیپٹ کرے گا, اس کو عمل کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ آواز تو تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. ہاں, آواز تو بدل نہیں سکتی. بھئی نیچرلی جو میری وائس ہے, جو میری آواز ہے وہی رہے گی. اب آپ فرما رہے ہیں کہ آواز کو چینج کریں. آواز نہیں تو بالکل درست ہے. ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے. آواز صحیح کہہ رہے ہیں کہ آواز تو چینج نہیں ہوگی, لیکن آپ کا لہجہ جو ہے اگر آپ کوشش کریں گے وہ لہجہ آپ چینج کر سکتے ہیں. اچھا, ووکل اپنا چینج کر سکتے ہیں, لہجہ اپنا چینج کر سکتے ہیں. تو ناظرین بات یہی ہے, آواز تو آپ کی جو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے, ہم آواز کی بات نہیں کر رہے, ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کے لہجے کی. آپ کا جو بات کرنے کا ایک انداز ہے, اس انداز کی, اپنے انداز کو, اپنے لہجے کو نرم رکھیے, میٹھا بولیے, اور اچھا ملک بنانے میں آپ ہمارا بھی ساتھ دیجئے. جب آپ میٹھا بولیں گے بیسیکلی تو آپ کے ساتھ لوگ جڑیں گے. جب لوگ جڑیں گے تو ایک پیار کی, ایک محبت کی, ایک خوبصورت باتوں کا ایک چلن ہوگا, بڑی اچھی صحبت بھی بنے گی, اور یہ اچھی باتوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے کرتے ایک اچھا ملک بنانے میں اپنا تعاون بھی کر دیں گے, ہم اپنا حصہ بھی لے لیں گے. تو بات چل رہی ہے کہ اپنے لہجے کو نرم کریں, اپنی بات کرنے کے انداز کو نرم رکھیں. اچھا, ہم نے یہ تو سمجھ لیا اور جان لیا. اب اس میں ایک چیز اور آپ تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں اس میں شان بھائی ہماری. لہجہ جو ہے وہ انسان کا
नरम होना चाहिए। ये उसूल भी हमें समझ में आ गया। नाज़रीन, इसको नोट भी कर लें और इसको आप अपने पास लिख भी लें कि आपकी गुफ्तगू का जो अंदाज है, जो लहजा है, आपकी गुफ्तगू बात करने का जो तरीका है वो नरम होना चाहिए। अच्छा, सेकंड आप हमारी क्या रहनुमाई फरमाएंगे, क्या उसूल देंगे जिससे हमारी कन्वर्सेशन, हमारी गुफ्तगू, हमारी डिस्कशन, हमारी पर्सनालिटी, हमारी शख्सियत इनहेंस हो सके, अच्छी हो सके? अब जो मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूँ, ये इतना अहम है कि अगर आप जो बड़ी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं, जो एक मशहूर हैं, उनके हवाले से अगर आप उनकी सीरत निगारों ने, जो तारीख़ लिखने वालों ने बात लिखी है और उनके बोलने के अंदाज़ कुछ लोगों ने लिखे हैं, तो इस चीज़ को भी कोड किया है, वो है यूज़ ईजी वर्ड्स। अच्छा, यूज़ ईजी वर्ड्स। नाज़रीन लिख लें, और बड़ा प्यारा सेंटेंस भी हमें दे दिया है। इन जुमलों को लिखते जाएं। ये जुमले बड़ी मेहनत के साथ स्टडी करने के बाद सामने आते हैं। इसको आप नोट कर लें, यूज इजी वर्ड्स। जी अताउल मुस्तफ़ा भाई, जो हम अब बात कर रहे हैं यूज़ इजी वर्ड्स की, हम अगर किसी को कोई बात समझाना चाह रहे हैं और किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है कि जो सामने वाला हमारे, जिससे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, वो मेरी बात को समझ जाए। ऐसा ही होता है। ऐसे ही अक्सर, यानी कि आम तौर पर ऐसा भी होता है कुछ लोगों में, हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या? वो ये कि सामने वाले में मेरी इल्मी धाक बैठे, मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा माना जाऊं, इसलिए मैं मुश्किल अल्फाज बोलूं, और मुश्किल अल्फाज बोलूंगा तो सामने वाला सोचेगा कि ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा है। जी, कभी कभी लोग करते भी इस तरह ना, करते हैं ना, बात करते करते वो मुहावरा लेके आते हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि वो ये तो कह देगा कि हाँ ये तो बहुत इल्मी शख्सियत है, बहुत नॉलेज इसको है, लेकिन अच्छा उन्होंने बताया क्या? अच्छा ये नहीं पता हमें कि इन्होंने बताया क्या। अरे ये कौन सी बात हुई? आप वहाँ गए, उनके प्रोग्राम में गए या उनके लेक्चर में गए, तो आप जहाँ बैठे हैं, ये तो आपने मान लिया कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, भाई पढ़े लिखे थे, नॉलेज उनको दी, तभी तो वो लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन आपने सीखा क्या उनके लेक्चर से? वो समझ नहीं आया। तो भाई लेक्चरर अगर कोई है, कोई भी बात बताना जब वाला है, आप गुफ्तगू करने वाले हैं, आपका मकसद है वो ये है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मेरी बात को समझे। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो वो सामने वाला जैसा है ना, मुखातब हमारा जिस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी से हम बात करें कि वो सामने वाला समझ जाए हमारी बात। अरबी में कहा जाता है ना, कल्लिमुन्नासा अला क़द्रि उक़ूलिहिम, कल्लिमुन्नासा अला क़द्रि उक़ूलिहिम, कि लोगों की अक्लों के मुताबिक कलाम करो। इस पर मैं आपको एक फर्जी चुटकुले से आपको इस बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक ज़राअत जो खेती बाड़ी होती है, उसका वजीर एक गाँव के दौरे पर निकला हुआ था। अच्छा, हाँ, अब वो जो वजीर था वो अच्छा पढ़ा लिखा था और उसको उर्दू फारसी में बहुत, जाहिर सी बात है, वजीर बना है तो उसका एक मकाम होगा और एक उसकी एजुकेशन होगी। हाँ, उसको उर्दू फारसी में बड़ा माहिर था वो। अच्छा, फिर क्या हुआ कि कुछ लोग अपनी कुछ परेशानी लेकर उसके पास पहुंचे। अब वो तो मिनिस्टर है, पर लोग बाहर पहले लाइन लगाए हुए हैं क्योंकि वो तो एक रूम में बैठा हुआ है। अच्छा, क्या हुआ कि उन्होंने इजाज़त तलब के अंदर जाने के लिए, बाहर जो गेट पर बैठा हुआ था वो शख्स, उसने कहा कि देखें अभी वजीर साहब को मैं अभी बताता हूँ आपको। अब उसको इजाज़त मिली अंदर जाने की। कुछ लोग जो है अंदर पहुंचे वजीर साहब के पास। अच्छा, अब अंदर जाने के बाद उनको यानी कि ये पता चल गया कि ये लोग, ये जो गांव है, इस गांव के हवाले से, ज़राअत यानी खेती बाड़ी के हवाले से ये लोग आए हैं। जी। तो उस वजीर ने उनसे सवाल किया। अच्छा, ये लोग गए थे उनके पास, मिनिस्टर के पास, ताकि अपना कुछ मसला पेश कर सकें, कुछ अपनी बात, परेशानी कुछ बता सकें। ठीक ठीक। तो वजीर ने उनकी तरफ देखा और देखने के बाद उसने बोला, आपकी किश्ते ज़ार पर इमसाल तकातुर अमतार हुआ या नहीं? ओहो, दोबारा मैं कहूंगा, आपकी किश्ते ज़ार पर इमसाल तकातुर अमतार हुआ या नहीं? यानी आपकी किश्ते ज़ार पर इमसाल तकातुर अमतार हुआ या नहीं? अब ये जो कहने के बाद तो वापस आ गए डर के। वो तो किसान सामने वाला है, सामने वाला फार्मर है, किसान है। वो वापस आ गए। क्या हो गया, तुम्हारा मसला हल हो गया कि बड़ी जल्दी आ गए? तो वो कहने लगा कि वो वजीर साहब जो है ना, वो तिलावत में मसरूफ है। अल्लाह अल्लाह। क्या कहने लगा? वो तिलावत थोड़ी कर रहे थे। ये जो उन्होंने बोला आपकी किश्ते ज़ार पर, इसका मतलब ये है कि आपकी जो खेती बाड़ी है, क्या इस साल बारिश हुई या नहीं हुई? ये उन्होंने पूछना चाहा था। ये पूछ रहे थे वो कि क्या इस साल बारिश हुई या नहीं। लेकिन उन्होंने क्या समझा, क्योंकि वो तो भाई गाँव के थे, उनको क्या पता किसका मतलब क्या है। उन्होंने समझा ये वो वजीर साहब तो तिलावत में मसरूफ है। ये एक फर्जी कहानी है। इससे ये बात हमको समझ में आती है कि हम अपनी सामने वाले में ये तो हम बिठा सकते हैं बात की बहुत इल्मी शख्सियत है, बहुत माहिर है, अरबी इंग्लिश भी आप ऐसी बोल रहे हैं, अपनी बात में आप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन समझ में नहीं आ पा रही है। अगर आप किसी को नेकी की दावत देना चाहते हैं, किसी को आप बुराई से रोकना चाहते हैं, आप एक लेक्चरर हैं, तो आपको ये चाहिए
کہ ہم سامنے والا جیسا شخص ہے وہ ہماری بات کو کس انداز سے سمجھ سکتا ہے، اس انداز سے ہم شان بات بھائی کریں۔ میں سمجھ پایا آپ کی بات، جہاں تک آپ میں کنیکٹ کروں اس کو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگرچہ لیکچرار ہیں، آپ ایک بہت بڑے خطیب ہیں، صحیح، تقریر کرتے ہیں، مقرر ہیں، یا آپ کا کام لوگوں کو سمجھانا ہے، ٹھیک، تو آپ کی، یا آپ ایک کسی پوسٹ پر ہیں، کسی ڈیزگنیشن پر ہیں، آپ کو کوئی مقام ہے، تو آپ کے جو بات کرنے کا انداز ہے نا، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ آسان ہونا چاہیے۔ آسان یعنی ہونا آپ کے چاہیے۔ جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہوں کہ سامنے والا جو آپ کے سامنے آیا ہے وہ آپ کی بات کو سمجھ جائے۔ اسی سے ریلیٹڈ مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے۔ اچھا، اسکولز میں، کالجز میں پیرنٹس آتے ہیں، ٹھیک، اب کسی مدرسے کے اندر یا کسی انسٹیٹیوٹ میں ایک صاحب گئے، اچھا، اب وہ سامنے والا جو کرسی پہ بیٹھا ہے نا، پرنسپل ہے یا ہیڈ ٹیچر ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، ٹھیک، تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ اچھا، اب وہ سامنے والا پریشان، اس میں گرامی یہ کیا چیز ہوتا ہے؟ وہ بغل میں دیکھے، اچھا، اب اس کے ساتھ جو ہے اس سے پوچھے یہ اس میں گرامی کیا چیز ہے، یہ کون سا ورڈ ہے اس میں گرامی؟ اب اتنی آپس میں وہ سامنے والا بھی سوچ رہا ہے، جو ہیڈ ٹیچر ہے وہ سوچ رہا ہے یار یہ لوگ کیا ہیں بتائیے، میں ان سے سوال کر رہا ہوں اور یہ جو ہے آپس میں ادھر گفتگو دیکھ کر رہے رہے ہیں۔ اب وہ بھی بدزن جو سوال کیا جس نے، اور یہ بھی جو ہے بدزن، بولے یہ دیکھو ہم نہ کچھ جانتے ہیں نہ حالانکہ یہ پہچانتے اتنا ہیں۔ زیادہ بہت مشکل لفظ نہیں ہے، اس میں گرامی ایک عام ہے، جی لیکن جو آپ نے بتایا کہ اس میں گرامی کیا ہے، وہ اگرچہ پڑھا لکھا تھا لیکن اس لینگویج میں اس کو کمانڈ نہیں حاصل نہیں تھی، جی ہے بالکل۔ نا، اس میں گرامی کیا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، وہ بات کر رہا ہے، سامنے والے سے پوچھ رہا ہے کیا ہے۔ اچھا ناظرین، اس کا امپیکٹ بڑا غلط ہوا نا۔ وہ جو پیرنٹس تھا جو آفس میں کیبن میں آیا نا، اس نے سوچ لیا کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ جو پرنسپل ہے یا یہ جو بھی اس پوسٹ پہ بیٹھا ہے، شاید جو ہے نا مجھے کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں دے رہا، اپنا رول یا اپنی علمی دھاک یا اپنا ایک وزن ثابت کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اس طرح کے الفاظ یہ بول رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوئی، اور سامنے والا جو پرنسپل ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے یہ عجیب انسان ہے، میں نے اس کو سوال کیا، بجائے اس کے کہ میری بات کا یہ جواب دے، یہ آپس میں بات کر رہا ہے۔ ارے بھئی اس کو سوال سمجھ میں آئے تب نہ وہ آپ کا جواب دے گا۔ تو یہاں دونوں طرف سے مسٹیک ہوئی، دونوں طرف سے پرابلم ہوئی، وہ بھی اس سے بدزن ہو گیا، یہ بھی اس سے بدزن ہو گیا۔ تو ناظرین، ویورز، آپ نے سمجھ لیا ہوگا، امید ہے، اور اس کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا کہ جب بھی آپ گفتگو کریں نا، جب بھی آپ بات کریں نا، تو دیکھ لیں سامنے والا کیسا ہے۔ اگر وہ آپ کی بات کو، آپ کے ورڈز کو، آپ کے الفاظ کو، آپ کے جملوں کو، آپ کے سینٹنسز کو اگر وہ مشکل سے مشکل سمجھ سکتا ہے تب تو آپ بات کریں، لیکن اگر ایسا نہیں سمجھ سکتا تو پھر آپ آسان الفاظ استعمال کیجئے، آسان الفاظ میں ہی بات کیجئے۔ اچھا شان بھائی، جب ہم آسان الفاظ میں بات کریں گے، ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا آپ کا اس میں گرامی کیا ہے، تو وہ ایک لگا بھائی ہاں بھائی پروفیشنل بندہ ہے، پڑھا لکھا ہے۔ اب میں اس سے کہوں کہ آپ کا نام کیا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ مقصد کیا ہے پوچھنے کا؟ آپ کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ مجھ سے میرا نام جانیں، جی مقصد یہی ہے نا، مقصد یہی ہے، یہی مقصد ہے۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ میری بات کو سمجھ لے، تو اس کے مطابق وہ مجھ کو جواب دے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ یعنی یوز ایزی ورڈز، یا جو اپنے الفاظ کو، اپنے ورڈ کو آسان آپ کریں۔ سب سے بہت پیاری آج کے وقت میں مثال شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، آج اگر آپ ان کو سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لاکھوں لوگ دیکھنے سننے والے ہیں، ان کی گفتگو کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہر ایک شخص ان کی بات کو سمجھنے والا ہوگا۔ یعنی اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ کسی ایسے جو کامیاب لوگ ہیں جو دنیا سے گزر بھی گئے ہیں، ان کی اگر آپ سیرت دیکھیں، ان کی سیرت پر کوئی کتاب لکھی ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہوگی کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ میں جن سے گفتگو کر رہا ہوں، میں جن سے بات کر رہا ہوں، وہ میری بات کو سمجھ رہا ہے۔ اچھا یہ مجھے یاد آیا اور ایک سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ بھئی مقصد ہمارا کیا ہے۔ مقصد تو یہ ہے نا کہ سامنے والا آپ کی بات سمجھ جائے۔ اب اگر وہ مقصد ہی حاصل نہ ہو تو ناظرین گفتگو کیسی، وہ بات کیسی؟ اب کوئی مقرر صاحب یا کوئی لیکچرار اگر 1 گھنٹے کا بیان کرتے ہیں اور اس میں ایسے ورڈز استعمال کر دیتے ہیں کہ جن کو ہمارے جو ناظرین ہیں یا سامعین ہیں یا مخاطبین ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے، ان کا وقت بھی ہے، ان کا پیسہ بھی ہے، ان کا اپنا وقت بھی ہے، انہوں نے تیاری بھی کی ہے، تو یہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اپنا علمی مرتبہ بتائیں، مقصد یہ ہے کہ آپ اسے اپنی بات سمجھا دیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ کے جو الفاظ ہیں، جو ورڈز ہیں، ان کو آپ آسان الفاظ میں تبدیل کیجئے، آسان گفتگو کیجئے، آسان بات کیجئے، تاکہ آپ کی بات
دماغ تک نہ رہے بلکہ آپ کی بات آپ کے سننے والے کے دل کو چھو کر چلی جائے اور وہ آپ کے الفاظ کو سوچتا رہے کہ کتنے آسان پیرائے میں، کتنے آسان انداز میں کتنی پیاری بات یہ کر گئے۔ اور آپ اگر غور کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو محفل ہوا کرتی تھی، جو صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے، ان میں سے ہر ایک آنے والا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لاتے تھے، آپ نے حدیث پاک کی کتب اٹھا کے دیکھیں، آپ کتابیں دیکھ کے تلاش کریں، آپ کو پتہ لگے گا اس میں یہ الفاظ بھی ملیں گے کہ ایک اعرابی، ایک گاؤں کا شخص، ایک دیہاتی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے فیض پایا، مستفیض ہوا، اس نے بھی آپ کی باتوں کو جانا، سمجھا اور سیکھا۔ ماشاءاللہ شان بھائی، بڑی پیاری بات آپ نے بتا دی۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے اس کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا اور آگے بھی اس کو لکھ بھی لیں گے اور آگے بھی اس کو۔ اچھا، میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا جی، کہ ایسا نہیں ہے کہ ناظرین پھر یہ سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف جو ہماری اگر ہندی زبان ہے تو ہم ہندی میں ہی بولیں۔ ہندی میں بھی کبھی کبھی کچھ ایسے مشکل الفاظ ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، وہ پوچھنا پڑتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ جو ہماری نارمل زبان ہے، نارمل جو ہم مکس ہم کچھ ملا کے بولتے ہیں، اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، کچھ ہندی بھی ہے، اس طریقے سے۔ اچھا، اس میں ایک ساتھ میں یہ بات بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر آپ ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں کہ جو ایجوکیٹڈ ہیں، وہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ اپنی بات میں ان الفاظ کو، اب آپ اردو میں، اگرچہ آپ اردو میں ماہر ہیں تو آپ اردو میں بولنے لگے تو تب ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اگرچہ آسان بول رہے ہیں، اردو میں تو آسان ہے وہ، لیکن سامنے والا کیا ہے، وہ ایک ایجوکیٹڈ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں یا ڈاکٹرس ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آئی اگرچہ آسان تھی وہ۔ اچھا، تو مطلب کیا ہوا کہ سامنے جو بیٹھا ہے، ہم جس سے بات کرنے چاہ رہے ہیں، جس سے میں کلام کر رہا ہوں، میں ایسی کیا تیاری کروں یا میں ایسا کیا بولوں جو سامنے والا میری بات کو اور اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ تو ناظرین، بات یہی ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو الفاظ بھی آپ ایسے چنیے جو آپ کے سننے والے کی سمجھ کے مطابق ہوں۔ ہاں، اگر آپ کا سننے والا اچھی انگلش بولنا جانتا ہے، اس کے پاس اچھے الفاظ ہیں، وہ آپ کی بات کو انگلش میں اچھے انداز سمجھ سکتا ہے، تو پھر بولنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یعنی یہ میٹر کرتا ہے آپ کے سننے والے پر، سننے والا جیسا ہے ویسا بولیے۔ اچھا شان بھائی، آپ نے جو ہے یہ بڑی اچھی بات بتا دی کہ الفاظ بھی میں آسان رکھنے ہیں، اور ہم نے شروع سے آپ کے سلسلے کے ذریعے سیکھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو کو اچھا بنانے کے لیے آواز بھی پست رکھنی ہے، رائٹ نا؟ ہر جگہ آواز پست نہیں رکھنی ہے، یعنی کہ یہ نہ سمجھے کہ جہاں پر بلند آواز سے بولنے کا جو مقام ہے وہاں بھی ہم آواز ہی پست رکھیں، یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جہاں جیسا موقع ہے اس کے مطابق بات کرنی ہے، جیسا موقع ہے ویسا۔ اگر آپ کو بلند آواز سے، اب ظاہر سی بات ہے ایک بندہ بہت دور کھڑا ہے، اب اس کو بلانے کے لیے آپ ہلکے سے کریں آ جائیے، اب وہ آپ کی آواز سن ہی نہیں پا رہا ہے، وہ کیا کہے گا؟ جی، تو آواز پست رکھنی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ آواز پست رکھنے کا موقع محل ہے یا نہیں۔ اچھا، یہ بڑی پیاری بات۔ ایسے ہی آپ کے الفاظ بھی جو ہیں وہ آسان ہوں، لیکن اگر آپ کسی انٹرویو میں گئے ہیں تو انٹرویور تو دیکھے گا نا بھئی آپ کو کوئی اردو پڑھانے کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی انگلش پڑھانے کے لیے رکھ رہا ہے، اب آپ سے وہ انٹرویو کر رہا ہے، انٹریکٹ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اور آپ اس میں بڑے سیدھے سادھے انداز میں جواب دے رہے ہیں تو وہ تو کچھ سمجھے گا نہیں آپ کو۔ ایسا ہی ہے بالکل، وہاں پہ تو آپ کو جس لینگویج میں آپ کو کمانڈ حاصل ہے اتنے اچھے انداز سے آپ اس کا مقصد آپ یہ نہیں کہ آپ سامنے والے میری بات کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا، بات وہی پر ڈیپینڈ ہے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں مقصد کیا ہے، اس کو سمجھانا نہیں بلکہ انٹرویو مجھے دینا ہے، اور میں جس چیز کا انٹرویو لے رہا ہے وہ اس میں کتنا زیادہ ماہر ہوں۔ ناظرین، آپ نے سمجھا اور جانا، لیکن ساتھ میں یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، آواز پست رکھیں لیکن موقع محل کی مناسبت سے، الفاظ آپ کے آسان رہیں لیکن موقع محل کی مناسبت سے۔ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے، دھیرے دھیرے ہم اپنے سلسلے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، ویورز، آپ اپنی گفتگو کو اچھا بنانے کے لیے جو ہو سکے، جو ہم نے آپ کو اصول سکھائے ہیں یا بتائے ہیں، ان کو ضرور آپ امپلیمنٹ بھی کیجئے، نافذ بھی کیجئے، اور نافذ ہونے کے بعد اگر آپ کو محسوس ہونا کہ آپ کی گفتگو سدھر رہی ہے، آپ کی باتیں اچھی ہو رہی ہیں، آپ کا انداز اچھا ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو دیکھیں گے بھی، اچھے انداز سے سیکھیں گے بھی،
اور اس کو نافذ بھی کریں گے۔ اگلے سلسلے تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے، لیکن یاد رکھیے گا میٹھا بولیے اور محبتیں بانٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔